اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کی فضیلت اور اہمیت۔ گویا توبہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور جو الفاظ آئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا توبۃ نصوحا، گویا توبۃ نصوح ایسی توبہ ہوتی ہے کہ ایک بار انسان اپنے گناہوں سے توبہ جب کر لے تو واپس پلٹ کر کبھی بھی گناہوں کی طرف نہ جائے۔ جیسے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہ جو بارش کا پانی نیچے آتا ہے تو وہ کبھی بھی واپس آسمان کی طرف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جب گائے سے دودھ دھویا جاتا ہے تو وہ دودھ کبھی بھی پلٹ کر گائے کے جسم میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا اے بندے اس طرح توبہ کر کہ تو واپس کبھی بھی گناہوں کی طرف نہ پلٹ کے جائے۔ توبہ و استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور بھول ہونے کے بعد جب انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کو قرآن پاک کا حصہ بھی بنایا۔ فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر تم نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ان الفاظ میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور اسے قرآن پاک کا حصہ بھی بنایا۔ اسی طرح حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب اور معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا اللہ گواہ ہے میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اب اس روایت میں حضور نے فرمایا میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت ابن عمر آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور بخشش چاہو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے، آپ اللہ کے حبیب تھے، آپ ان تمام گناہوں سے، لغزشوں سے مبرہ تھے، پاک تھے، مگر پھر یہ توبہ اور استغفار کرنے کا جو ماجرا تھا یہ امت کو تعلیم دینا تھا۔ مقصد امت کو یہ بتانا تھا کہ توبہ اور استغفار کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب پہلے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذریعہ ہے، رضا الہی کا جو ذریعہ ہے، وہ توبہ استغفار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح ایک انسان، ایک بندہ
صحرا میں سفر کر رہا ہو اپنی سواری کے اوپر، تو وہ سواری اچانک اس سے گم جائے اور وہ صحرا کے اندر اس کو تلاش کرتا رہے، جس سواری کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان ہو، سارا ساز و سامان موجود ہو، مگر وہ سواری اس کو نہ ملے، تو جب نہ ملے وہ مایوس ہو کر تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ جائے، درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر بیٹھا ہوا ہو، اچانک وہ دیکھے کہ سواری تو اس کے پاس کھڑی ہے، تو وہ خوشی کے ساتھ جلدی سے اس کو پکڑ لے، اور پکڑتے ہی شدت خوشی میں یہ الفاظ بولے، کہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ گویا اس نے الفاظ الٹ کر دیے، اسے اتنی خوشی ہوئی، اتنی مسرت ہوئی کہ اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کی سواری گم ہو جائے صحرا میں، اور وہ پھر جب ملے اور اس پر اتنا خوش ہو، اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو بہت گناہ گار ہے، بدکار ہے، اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اتنا وہ مجرم ہے، مگر اس کا جو دل ہے ابھی مردہ نہیں ہوا، اس کا جو ضمیر ہے کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اسے یہ جستجو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے معافی مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا چاہتا تھا، توبہ کے لیے نکلا، کہ جب وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا اسی دوران اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ گویا کہ 100 افراد کو قتل کرنے والا بھی اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتے ہیں، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے گناہ گار بندوں کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں ذکر فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کہا، کن کو کہا؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، گویا وہ میرے بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے بندے، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے اتنی وسیع ہے کہ اے بندے تمہارے گناہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان بھی بھر جائیں تو میری رحمت ان سے بھی وسیع ہے، گویا میں وہ بھی معاف کر دوں گا، اس سے بھی میری رحمت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا گویا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو اپنے گناہ گار بندوں کے لیے ہے، اس کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے تو سچے دل سے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا۔